بسم اللہ الرحمن الرحیم لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہم وسیدہ۔ سوشل میڈیا آپ تمامیاب آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ایک بے قابو جن کی حیثیت رکھتا ہے۔ نسل نو میں سوشل میڈیا نے جو اپنا کردار ادا کیا ہے ان کے عقائد کو خراب کرنے میں، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اس کا طریقہ واردات ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا پر لوگوں کو گمراہ کرنے کا، اہل سنت کے بالخصوص سادہ لو عوام، میں ان لوگوں کو بھی سادہ لوگ کہتا ہوں، بھلے وہ اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہیں، جو علماء کی صحبت میں نہیں رہتے، بھلے وہ یونیورسٹی لیول تک پڑھے ہوں، کالج لیول تک پڑھے ہوں، چاہے وہ اسکول لیول تک پڑھے ہوں، چاہے او لیول پڑھے ہوں، چاہے اے لیول پڑھے ہوں، کسی بھی طریقے سے ظاہر ہے جب آپ کتاب و سنت کو جاننے والوں کے نزدیک نہیں رہیں گے، کتاب و سنت سے آپ کو شناسائی نہیں ہوگی، تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کے لیے یہ کہا جائے گا کہ آپ جو ہے وہ ایک سادہ لو عوام کا درجہ رکھتے ہیں۔ تو اب وہ سوشل میڈیا پر جو ہے جہاں دیگر حضرات اپنے اپنے طور پہ تباہ آزمائی کر رہے ہیں، وہاں ہمارے جو منہاجی حضرات ہیں وہ بھی اپنے طور پر تباہ آزمائی کر رہے ہیں، اور ان کو جو شیخ فی القرآن ہے وہ بھی بے سر و پا کی باتیں کر کے سادہ لو عوام کو، اہل سنت سادہ جو لوگ ہیں ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گزشتہ دنوں ان کا ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ جو ہے وہ سننے کو ملا، آپ کو سوشل میڈیا پر آسانی سے مل جائے گا، ٹک ٹاک وغیرہ پر یا فیس بک پر، کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تکفیر کا جو مسئلہ ہے، یہ مسئلہ صوفیہ کے یہاں نہیں پایا جاتا۔ اگرچہ وہ اس طریقے سے نہیں کہہ رہے، ان کے کہنے کا طریقہ یہ ہے، وہ اس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ جی کہ یہ 1400 سال کے صوفیہ کے اندر جو ہے وہ تکفیر کا کوئی تصور نہیں ہے، وہ کسی کو کافر قرار نہیں دیتے تھے، تکفیر سے مراد یہ ہے۔ صوفیہ جو ہے وہ اس معاملے میں جو ہے وہ بالکل بھی جو ہے وہ ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بالکل نظر نہیں آتے صوفیہ کرام۔ تو اب اس میں جو ہے وہ علماء کو جو ہے، حالانکہ علماء کو قصوروار ٹھہرا کہ جو علماء کا یہ کام ہے، مولوی حضرات کا یہ کام ہے کہ 1400 سال کی تاریخ کے اندر صوفیہ نے یہ کام نہیں کیا۔ تو پہلی بات تو یہ کر دوں یہاں پر اہم ترین بات کہ صوفی ہوتا ہی وہ ہے جو مولوی ہے، جو عالم نہیں ہے وہ اپنے لیے، یعنی کہ غیر عالم اللہ کا ولی ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر وہ غیر عالم ہوگا تو اللہ کا ولی نہیں ہوگا، اللہ کا ولی ہوگا تو عالم ہوگا۔ یعنی یہ اس کلی کو یوں بیان کیا جاتا ہے کہ ہر ولی عالم ہوتا ہے لیکن ہر عالم ولی نہیں ہوتا، بعض عالم ولی ہوتے ہیں۔ یہ عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہوتی ہے ان کے درمیان۔ تو یہ اس کو یوں اس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ یہ بالکل ایک بیکار دعویٰ ہے، اس دعوے کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اصل میں ڈاکٹر صاحب کے ظاہر ہے وہ ویزے کا مسئلہ ہوتا ہے، تو وہ اس اعتبار سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں بے ترتیب آپ کو صرف آسان سی 2-4 باتیں کر کے یہ مسئلہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں، بہت آسان سی باتیں ہیں کہ اس امت میں سب سے بڑے صوفی کون ہیں؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ اگر آپ ان کو لے لیں تو انہوں نے یمامہ کی جنگ کیوں چھیڑی؟ منکرین زکوٰۃ کے ساتھ باقاعدہ اور باضابطہ طور پر جنگ کیوں کی؟ 700 سے زائد حفاظ صحابہ کرام شہید ہوئے جنگ یمامہ کے اندر، 1200 سے زائد صحابہ کرام شہید ہوئے اس جنگ کے اندر، اور حضرت ابوبکر صدیق کے الفاظ اس وقت کیا تھے؟ آپ نے کیا ارشاد فرمایا حضرت ابوبکر صدیق نے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر مدینے کے رہنے والوں کو جو ہے جنگلی درندے نوچ کر کھا جائے، لیکن میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت پر یہ جو ظلم اور ستم ہو رہا ہے عقیدے کے اعتبار سے، نبی پاک کی ختم نبوت پر جو حملہ ہو رہا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوشش کی جا رہی، میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ پھر اس کے بعد آ جائیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ کی ذات گرامی کو لے لیجئے۔ کیا انہوں نے کبھی کسی کی تکفیر نہیں کی؟ کیا ان کے مزاج کے اندر شدت نہیں تھی؟ انہوں نے کیا نہیں کہا جب نبی پاک نے ارشاد فرمایا خروج یا فلاں فإنک منافق، تو انہوں نے کیا منافقین کو ان کی داڑھیوں سے پکڑ کر کھینچ کر کیا مسجد نبوی شریف علیہ صاحب صلاۃ والسلام سے باہر نہیں نکالا؟ مولا کائنات مولا در کرار کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی ذات گرامی کو دیکھ لیجیے، امام حسن لجپال سرکار کو دیکھ لیجیے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سرکار کو دیکھ لیجیے، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، کیا ان کے فتاویٰ کے اندر آپ کو اس طرح کے فتاویٰ نہیں ملتے؟ ان کی کتب کے اندر اس طرح کی ان کی تحریریں کیا نہیں ملتی؟ ارتداد کی تحریریں نہیں ملتی؟ مرتد کس کو کہتے ہیں؟ جو پہلے اسلام کے احکام کو مانتا اور پھر اسلام سے پھر جائے، ضروریات اسلام کا انکار، ضروریات دین کا انکار کر جائے، کس کو مرتد کہتے ہیں؟ مرتدین کے احکام کے ان لوگوں نے
بیان نہیں کیے. اور پھر سب سے بڑھ کر امام غزالی جنہوں نے تصوف کی اپنے سے پہلے جتنی تصوف تھی اس ساری کی ساری تصوف کی ترجمانی کی. امام غزالی نے کیا المستصفیٰ کے اندر اصول تکفیر بیان نہیں کیے؟ امام غزالی نے کیا تکفیر نہیں کی؟ اور پھر اس کے بعد سب سے بڑھ کر حضور والی بغداد شہنشاہ ولایت حضرت سیدنا و سندنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ وارضہ عنہ، کیا آپ سرکار نے کسی کی تکفیر نہیں کی؟ غنیت الطالبین کے اندر اور دیگر اپنی کتب کے اندر آپ نے کیا تکفیر کا قول نہیں کیا؟ تو یہ ایک یوں سمجھیے کہ یہ ایک ڈگڈگی ہے جو شیخ فی الاسلام بجانا چاہ رہے ہیں. مجدد کینڈی یا مجدد کینیڈی بجانا چاہ رہے ہیں، جو حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی بھی تعلق نہیں. اگر کوئی یہ اس پر یعنی کہ اس کے ذریعے سے، یہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے اگر ان سے کوئی بات کرنے کا موقع میسر کر سکتا ہے تو ہم نہایت ادب کے ساتھ ان کی اس بات پر گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں کہ بھائی یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس کو آپ دلائل کے ساتھ ثابت کیجیے، آپ کی اس بات کے اندر کوئی جان نہیں، کوئی وزن نہیں ہے. اللہ جل مجدہ الکریم مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. والسلام مع الکرام.